اللہ تو کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، غفور و رحیم ہے، ہزار کروڑ اربوں گناہوں کے بعد توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تمام چیزوں سے وسیع تر ہے۔ پھر ڈرنے کی کیا بات ہے؟ ڈر اردو کا لفظ ہے، عربی کا نہیں ہے۔ عربی کا لفظ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کون سا ڈر ہوتا ہے؟ تقویٰ بھی ڈر ہی ہوتا ہے، لیکن کون سا ڈر ہوتا ہے؟ تقویٰ اس ڈر کو کہتے ہیں جو تعلقات میں دراڑ آنے کا، بال آنے کا ڈر ہوتا ہے۔ انتہائی قریبی تعلق ہو کسی سے، بے پناہ محبت ہو، بہت قریبی دل کی گہرائیوں کا رشتہ ہو، تو پھر بات پہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میرا یہ لفظ بولنے سے کہیں میرے محبوب پہ گراں تو نہیں گزرے گا، میں یہ کام کروں گا تو کہیں میرے محبوب کو یہ ناپسند تو نہیں ہوگا، میری اس حرکت سے میرے اس رشتے میں کوئی دراڑ تو نہیں آ جائے گی۔ یہ خطرہ، یہ ڈر اگر اللہ کریم کے ساتھ ہو جائے اور بندے کا رشتہ ایسا ہو جائے کہ وہ اللہ کریم کو محبوب بنا لے، تو پھر اس کے الفاظ پہ بھی پہرا لگ جاتا ہے، حرکات و سکنات پہ بھی پہرا لگ جاتا ہے، اور ہر آن وہ سوچتا ہے کہ کہیں ایسا کرنے سے اللہ کریم کے اور میرے درمیان جو عابد و معبود کا رشتہ ہے، طالب و مطلوب کا رشتہ ہے، کہیں اس میں بال تو نہیں آ جائے گا۔ اس ڈر کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ تک پہنچنے کے لیے محبت ضروری ہے کہ اللہ کریم سے محبت کرتا ہو۔ یہ بڑا عجیب مہمہ ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کیسے کرے۔ بندہ محبت کرتا ہے، کسی کو دیکھ کر فدا ہو جاتا ہے، بندہ کسی کی بات سن کے فدا ہو جاتا ہے، بندہ کسی کا الیہ یا قد و قامت دیکھے نہیں، کسی سے سن لے تو بھی فدا ہو سکتا ہے۔ اب جس ہستی کی نہ مثل ہے، نہ مثال ہے، نہ ہم اس کا کلام براہ راست سن سکتے ہیں، نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس دار دنیا میں، جو ہمارے شعور و احساس سے وراء الوراء اور بالا تر ہے، جسے ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، اس سے محبت کیا کریں گے؟ ارشاد باری ہے کہ بندے میں یہ جرأت کہاں کہ اللہ سے محبت کرے، بندے کے بس کی بات نہیں۔ بندے کو تو وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا، راستہ دکھا دیا ہے۔ وہ شکر گزار بننا چاہے یا ناشکرہ بننا چاہے، اطاعت کی طرف چلے یا نافرمانی کی طرف، یہ فیصلہ بندے کا ہے۔ لیکن جب بندہ وقتی مسئلتوں سے نہیں، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں، کسی مفاد کا شکار ہو کر نہیں، بلکہ دل کی گہرائی سے یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس فیصلے کو انابت کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہدی الیہ من ینیب،
جو دل کی گہرائی سے یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے لیے راستے میں خود کھول دیتا ہوں۔ جب بندہ یہاں پہنچتا ہے تو پھر اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یحبہم وَيُحِبُّونَهُ، بندے کی محبت انعکاسی اور رد عمل ہوتا ہے محبت الہی کا۔ بندہ تو محبت کرنے کا شعور ہی نہیں رکھتا، ذات باری کو سمجھ ہی نہیں سکتا، محبت کیا خاک کرے گا۔ ہاں، جب اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو محبت اس کے دل میں آ کے جب پلٹتی ہے تو ادھر سے اللہ کی محبت آ رہی ہوتی ہے، جب یہاں سے پلٹتی ہے تو بندے کے دل میں محبت الہی کا سمندر موجود ہو جائے۔ یحبہم وَيُحِبُّونَهُ، وہ ذات ستودہ صفات ان سے محبت کرتی ہے، اس کے جواب میں ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اسے محبوب بنایا جاتا ہے تو اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل سے بھی محبت کا چشمہ پھوٹ نکلتا ہے، دریا پھوٹ نکلتا ہے، پھر وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور جب محبت کرتا ہے پھر اسے تقوی نصیب ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جسے اللہ کا تقوی نصیب ہو جائے۔ یہ بات صدیوں میں بھی نہیں ہو سکتی، اور یہ بات لمحوں میں بھی ہو جاتی۔ یہ ایسی عجیب بات ہے کہ یہ صدیوں میں بھی نہیں ہو سکتی، اور یہ اتنی ایسی عجیب بات ہے کہ یہ لمحوں میں بھی ہو جاتی۔ اور اگر تقوی نصیب ہو جائے تو انسان بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی مشکلات، حوادثات زمانہ سے نکلنے کی راہیں ڈھونڈتا رہتا ہے، اور ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک ہار کر گرتا ہے اور دم توڑ دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں کوئی لمحہ ایسا نہیں آتا جب وہ اس تلاش سے فارغ ہو چکا ہو، مستغنی ہو چکا ہو۔ کسی نوعمر نوجوان سے لے کر عمر رسیدہ بزرگ تک جس سے پوچھیں مسائل کا انبار ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ فرمایا اگر تم تقوی اختیار کر لو، اگر تم دل سے یہ طے کر لو کہ تمہیں میری اطاعت کرنی ہے تو تم میرے محبوب بن جاؤ۔ کیسے اطاعت کرنی ہے؟ بڑی کھول کھول کر باتیں کرتا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے محبوب بتا دو لوگوں کو، اعلان بتا دو، قیامت تک آنے والوں کو بتا دو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری پیروی کر لو، میری غلامی کو اپنا لو، میرے نقش قدم کو اپنا لو۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے۔ اس کا مطلب ہے کہ تہہ دل سے طے کرے اور دامن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لے، اتباع پیغمبر شروع کر دے، اللہ اس سے محبت کرنے لگے گا۔
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، یا تم کچھ بھی کر چکے ہو، جو پہلے کر چکے ہو سب مٹا دیا جائے، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو تمہارے دل میں بھی عشق الہی پیدا ہوگا۔ جب عشق الہی پیدا ہوگا تو فَإِنَّ الْمُحِبَّ لِمَن يُحِبُّ مُطِيعُ، شاعر کہتا ہے یقیناً محبت کرنے والا محبوب کا بے دام غلام بن جاتا ہے، وہی کرتا ہے جو محبوب کو پسند ہو۔ دعویٰ محبت الہی عشق رسول کا ہو، کردار آپ کی سنت اللہ کی اطاعت کے خلاف ہو تو یہ جھوٹ ہے۔ محبت کی بنیاد اتباع رسالت ہے۔ غلطی ہو جانا تقاضائے بشریت ہے، غلطی پہ قائم رہنا کوئی بات نہیں ہے۔ لم یصروا علی ما فعلوا، فرمایا میرے بندوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، عالم آب و گل میں رہتے ہیں، لیکن اس غلطی کو پھر وہ پیشہ نہیں بنا لیتے، چھوڑ دیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں۔ محبت الہی تمہارے قلوب پہ مترشح ہوگی، پھر اس کے رد عمل میں جو پیداوار ہوگی، جو بارش محبت کی برسے گی، اس کے رد عمل میں جو پیداوار ہوگی، جو فصل ہوگی گی، وہ عشق الہی کی ہوگی۔ اور جب تمہارے قلوب میں عشق الہی وارد ہوگا تو پھر تمہیں بات بات پہ کھٹکا ہوگا کہ میری کسی بات سے میرا محبوب خفا نہ ہو جائے، میرے کسی کام سے میرا محبوب خفا نہ ہو جائے۔ جب تم یہ درجہ پالو گے، یجعل لہ مخرجا، پھر ایسے بندوں کے لیے وہ خود راہیں کھول دیتا ہے، ان کے مسائل نہیں الجھتے، ان کے لیے ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے، ہر رکاوٹ کو عبور کر لیتے ہیں۔ یجعل لہ مخرجا، ان کے لیے نجات کے اس سے مسئلے سے نکلنے کی راہیں بنا دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ اس مسائلستان سے نکل جاتے ہیں، اس سے بالا تر ہو جائے، ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں، جب دیکھو مطمئن بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حکومت ظالم آ گئی جی، بڑا فرعون حکمران بن گیا، انہیں کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بڑی بارشیں ہوئیں، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ بہت بارشیں نہیں ہوئیں، کیا سالی، کوئی فکر۔ گرمی شدید ہے، وہ کہتے ہیں الحمدللہ، عجیب سے لوگ بن جاتے ہیں۔ سردی شدید ہو، کہتے ہیں الحمدللہ۔ آج کھانا نہیں ملے گا، کہتے ہیں الحمدللہ۔ آج بہت اچھا کھانا ہے، الحمدللہ۔ کوئی عجیب سے بندے بن جاتے ہیں، ان کی کیفیات عجیب ہو جاتی ہیں، دل بدل جاتے ہیں، مزاج بدل جاتے۔ اسی فضا میں، اسی ماحول میں، اسی زمین پر بستے ہیں، لیکن عجیب سے لوگ بن جاتے ہیں، فکر فردہ سے بے پرواہ، غموں سے آزاد، اللہ کی یاد میں مگن، اتباع رسالت کے متلاشی۔ کبھی قرآن کھولتے ہیں، کبھی حدیث پڑھتے ہیں، کبھی تسبیح پڑھ رہے ہیں، کبھی ذکر کر رہے ہیں۔ کمال ہے یار، آگ برس رہی ہے، تمہیں کوئی فکر نہیں، کہتے ہیں کہاں؟ یجعل لہ مخرجا، ان کے لیے نکلنے کی راہیں کھول دیتا ہے، وہ کسی مسئلے میں الجھتے نہیں، پھنستے نہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور انہیں وہاں سے رزق پہنچاتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہر وہ نعمت جو اللہ سے بندے کو ملتی ہے وہ رزق میں آ جاتی ہے۔
وجود ملا یہ بھی اس کا دیا ہوا رزق ہے، جان ملی یہ اس کا رزق ہے، شعور ملا یہ اس کا رزق ہے، حواس ظاہری ملے یہ اس کا رزق ہے، جلائے باطنی نصیب ہوئی یہ اس کا دیا ہوا رزق ہے، عظیم شیخ نصیب ہوا یہ اس کا رزق ہے، مراقبات مقامات نصیب ہوئے یہ اس کا رزق ہے، فکر آخرت نصیب ہوئی یہ اس کا دیا ہوا رزق ہے، اتباع رسالت نصیب ہوئی یہ اس کا دیا ہوا رزق ہے، محبت پیغمبر نصیب ہوئی یہ اس کا دیا ہوا رزق ہے، دنیا ملی اس کا دیا ہوا رزق ہے، آخرت ملی یہ اس کا دیا ہوا رزق ہے۔ زندگی تو زندگی، ان کے لیے تو موت بھی موجب راحت بن جاتی، زندگی تو زندگی ہے۔ عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی تصوف و سلوک بڑا مشکل ہے اور یاد الہی بڑا اوکھا کام ہے اور اس میں بڑی مصیبتیں آتی ہیں۔ کمال ہے یار، تم نے کر کے دیکھا؟ جب کر کے نہیں دیکھا تو بتاتے اور دعویٰ کس بات پہ کرتے ہو؟ کر کے دیکھو تو بتاؤ، بھگتو تو جانو۔ وہ فرماتا ہے میری محبت مشکل نہیں ہے، دونوں جہانوں کی آسانیاں قدموں میں ڈھیر کر دیتی۔ یہ روایت ہے لوگوں کی اور حکایت ہے جو زبان زد عام ہے، اور جی اللہ کے بندوں پہ بڑی مصیبت، تمہیں کیا پتا جو تمہیں مصیبت نظر آ رہی ہے اس میں اسے کیا لذت مل رہی ہے؟ تم بظاہر اسے پتھر مار رہے ہو، لیکن ہر پتھر کی ہر چوٹ اسے ایک نئی لذت دے رہی ہے، وہ پتھر کھا کر تمہارے لیے دست بدعا ہے۔ یہ کیا عجیب بات ہے کہ ایک ہستی کو لوگ پتھروں سے مارے، غیرت الہی جوش میں آئی، ملک الجبال سے جو فرشتہ پہاڑوں پہ مقرر انچارج ہے، یوں تو قدم قدم پہ ہزاروں فرشتے ہیں جو ان سب کا کمانڈر ہے، فرمایا جاؤ میرے حبیب سے اجازت لے لو، لوگوں نے میرے حبیب پہ پتھر پھینکے ہیں، تم یہ بڑے بڑے پہاڑ اٹھا کر ان کی آبادی پہ گرا دو، لیکن میرے محبوب کی اجازت سے۔ حضور زخموں سے چور بدن عالی کے ساتھ خون مبارک بہہ بہہ کر نالین مبارک میں جم گیا، جوتا مبارک پاؤں سے اتارنا مشکل ہو رہا، ملک الجبال حاضر ہوا، سلام کیا، حاضری کی اجازت چاہیے اور کہا مجھے حکم ہوا ہے، اہل طائف نے آپ پر بڑے پتھر برسائے، مجھے حکم ہوا ہے کہ یہ تو وہی پتھر پھینکیں گے جو یہ اٹھا سکتے ہیں، تم یہ پہاڑ اٹھا کر ان کی آبادی پہ پھینک لو، لیکن آپ کی اجازت درکار ہے۔ حضور نے جواب فرشتے کو نہیں دیا، ہاتھ بارگاہ الوہیت میں اٹھ گئے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، او کما قال رسول اللہ، یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر، یہ تیرے حبیب کو نہیں مار رہے، یہ پہچانتے نہیں ہے کہ یہ بندہ تیرا محبوب ہے، یہ اپنے ایک قریشی بھائی کو مار رہے ہیں، تیرے حبیب کو تو نہیں مار رہے۔ اگر اس بات کو پا جائے کہ یہ تیرا محبوب ہے تو قدموں میں بچ جائے، تو انہیں یہ شعور عطا کر یہ مجھے پہچان تو سکے، پھر گستاخی کرے تو انہیں سزا دیجیے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شد البلاء الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آتی ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے قریب تر ہوتے ہیں، پھر جو ان سے قریب تر ہوتے ہیں، لیکن یہ ساری ظاہراً مصیبتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر ان کے ترقی درجات اور قرب الہی کی منازل پناہ ہوتے ہیں، وہ اس سے لذت لے رہے ہوتے ہیں،
ظاہر والا بدن کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اپنی روح کے مدارج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، انہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ تو ان کے معاملات ہیں جن کے مقامات اس درجے کو پہنچے، معاش و ماں پہ کیا تکلیف آئے گی، ہماری حیثیت کیا تدی کا شوربہ، مچھر پر کون پتھر برسائے گا اور مچھروں کو کون توپ خانے سے مارے گا اور مچھروں پر کون سی گولی، ہماری حیثیت تو ایک مچھر کی بھی نہیں، ہم پہ کیا ہوگا۔ سو فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جس کو تقوی نصیب ہو جائے اللہ کا، اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں، مخرج بنا دیتے ہیں، مسائل سے نکلنے کا راہ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری زندگی ہم جو مسائل سے نکلنے کی راہیں تلاش کرتے رہتے ہیں، اس کا آسان نسخہ تقوی نہیں ہے۔ اس سے چٹھی لکھواؤ، اس سے فون کرو، اس کی منت کرو، اس کو رشوت دو، وہاں سے سفارش لاؤ، ان ساری مصیبتوں سے بندہ چھوٹ جائے اگر ایک اللہ کا دروازہ تھام لے، اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لے، خود بخود راہیں کھل جائیں گی۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ہر نعمت اسے اس طرح پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ مجھے یہ نعمت بھی ملے گی، مجھے یہ انعام بھی ملے گا، مجھے یہ دولت بھی نصیب ہوگی، مجھے کہاں سے ملے گی، کب ملے گی، نہیں، وہ سب اس کا اپنا کام ہے، اس تک پہنچا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اسے دولتیں پہنچاتا ہے، نعمتیں پہنچاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ القصہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے پھر اللہ اس کو کافی ہے، پھر وہ ہر کام سے آزاد ہے، پھر اس کے سارے کام اللہ کرتا ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ ان اللہ بالغ امرہ، اللہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، اسے کسی سے پوچھنے، کسی کی مدد، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ کریم نے ہر چیز کا اندازہ مقرر فرما رکھا۔ یہ نہیں کہ آپ عمل کرو گے پھر وہ رپورٹ آئے گی، پھر اللہ کریم سوچیں گے، پھر فیصلہ ہوگا، نہیں، تمہارے پیدا کرنے سے پہلے اسے علم تھا کہ تم کیا کرو گے، تمہیں اختیار دینے سے پہلے بھی جانتا تھا کہ اس اختیار کو تم کہاں استعمال کرو گے۔ جو صحیح استعمال کرتے ہیں ان کے لیے انعامات مقرر کر رکھے ہیں، جو غلط استعمال کرتے ہیں ان کی سزائیں بھی طے ہو چکی ہیں، نہ وہ انعامات سے محروم رہ سکتے نہ وہ سزاؤں سے بچ سکتے۔ الحمدللہ اللہ کریم نے بہت بڑا انعام فرمایا۔ اس عہد خرابی میں ہر شعبہ زندگی میں بگاڑ آ چکا ہے۔ اس خراب گاہ عالم میں اس نے شیخ کامل کا دامن نصیب فرمایا، الحمدللہ۔ ان سے استفادہ کی توفیق بخشی، الحمدللہ۔ اس نعمت کو آگے بانٹنے کی توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ لیکن یہاں وہ رسمی پیری مریدی نہیں ہے، مرید جمع ہوئے، بڑا جلسہ ہو گیا، انہوں نے چندے دیے، بڑے پیسے جمع ہو گئے،
پیر صاحب نے جنت لٹا دی، نہ پیر صاحب کا کچھ بگڑا، نہ مریدوں کا کچھ بگڑا، جیسے آئے تھے ویسے گھر چلے گئے، جہاں سے آئے تھے واپس وہیں پہنچ گئے، زندگی میں تبدیلی کوئی نہیں آئی، فکر نہیں بدلی، کردار نہیں بدلا، تو یہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے۔ میں کہہ دوں کہ جس نے جی سارا اجتماع گزارا وہ تو جنتی ہے، جس نے ایک ہفتہ گزارا وہ آدھا جنتی ہے، یار یہ ساری فضول بات ہے۔ کوئی ایک لمحے میں سارا بدل گیا، وہ سب کچھ پا گیا۔ کوئی برسوں میں اپنے آپ کو بدل نہیں سکتا تو ان برسوں کا کچھ حاصل۔ بڑی فکر ہوتی ہے ساتھیوں کو مراقبات اور منازل کی، مجھے بتاؤ میں کہاں ہوں۔ ہم نے کسی کو نہیں بتانا، آپ نے اپنے کردار کو دیکھ کر اندازہ لگانا ہے میں کہاں ہوں۔ ہر بات منہ سے نکالتے وقت، ہر کام کی طرف ہاتھ قدم بڑھاتے وقت اگر یہ خیال آ جاتا ہے کہ کام ایسا نہ کروں جس سے اللہ اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو جائے، تو آپ منزل پا گئے۔ اور اگر یہ اندیشہ نہیں ہے، تقویٰ نصیب نہیں ہوا، تو بھائی زور لگاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، ابھی کام نہیں ہوا۔ پھر اس کا نصیب ہونا ایک بات ہے اور اس کو قائم رکھنا دوسری بات ہے۔ موت آتی ہے اللہ کی معرفت سے محروم لوگوں پر، نور ایمان سے خالی لوگوں پر۔ فرشتے آ کر جھنجھوڑتے ہیں، دیکھتے ہیں سارے وجود میں کفر کی بدبو پھیل رہی ہے، اسے کہاں سے ہاتھ لگا۔ ان لوگوں نے کہتے فیما کنتم، یار کیا کرتے رہے ہو، کہاں دھکے کھاتے رہے ہو، تمہارے بدن کو تو انگلی لگانے کو دل نہیں کرتا، تم تو ایک مردار کی طرح پہلے سے ہی متفن ہو رہے ہو، کرتے کیا، کہاں رہے ہو، فیما کنتم، کس بات میں مگن رہے ہو، کہاں عمر ضائع کر دی۔ وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو غریب لوگ تھے، جس طرح کا معاشرہ تھا اس میں بہتے رہے، جو بڑے بڑے لوگ کرتے تھے ان کے پیچھے چلتے رہے، مارے گئے۔ فرشتے کہتے ہیں لم تکن ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، اگر یہاں جابر یا بدکار یا ڈاکو تمہیں مجبور کرتے تھے چھوڑ دیتے، آج دنیا چھوڑ کر جا رہے ہو تو اللہ کی اطاعت کے لیے ایک شے نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑ دیتے چلے جاتے، وہاں چلے جاتے جہاں اللہ کے بندے ہوتے، جہاں نیکی ہوتی، جہاں تمہیں نیکی اور اصلاح کا موقع ملتا۔ اب کیا فائدہ؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے منہوں پہ بھی مارتے ہیں، ان کی پشتوں پہ بھی مارتے ہیں کہ نگارو اس خبیث روح کو۔ روح چھپتی ہے بدن میں، ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے، مردہ تڑپ رہا ہوتا، مرنے والا تڑپ رہا ہوتا ہے، کبھی ٹانگ کھینچتا ہے، کبھی بازو ہلاتا ہے، کبھی روح بھاگ رہی ہوتی ہے، فرشتے مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی موت کا ایک منظر ہے۔ کچھ لوگوں پہ موت آتی ہے تو قبل از مرگ ان کی ارواح اپنی حیثیت کے مطابق کوئی بارگاہ رسالت میں بیٹھا ہوتا ہے اور کوئی بارگاہ الہی میں۔ ملک الموت آتا ہے، بدن کا رشتہ وجود سے منقطع کر دیتا ہے، اس سے آگے اس کا کوئی کام۔ زندگی گزار کر یہ بھی مر گئے، زندگی گزار کر وہ بھی مر گئے۔ اسی آگ و گلب کے جہان میں، انہی فضاؤں میں، اسی ماحول میں جس کا ہم گلہ کرتے ہیں کہ جی ماحول ایسا ہے، لوگ ایسے ہیں، حکومت ایسی ہے، حالات ایسے ہیں، یاد انہی حالات میں، انہی حکومتوں میں، اسی ماحول میں وہ بھی بسر کر گئے۔ کتنا فرق ہوتا ہے موت میں۔
میں نے غالب حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصال کا قصہ ارشاد السالکین میں ایک حد تک لکھا تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے۔ میں اسلام آباد سے واپس آ گیا تھا، میں یہاں گھر میں تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد طبیعت مزمحل ہونے لگی، سست ہو گئی، میں چارپائی پہ لیٹ گیا، استغراق ہو گیا۔ استغراق ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ مردے کی طرح ہو جاتے ہیں لیکن آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، کوئی حرکت ہوتی ہے آپ سنتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے آپ سنتے ہیں، لیکن نہ جواب دے سکتے ہیں نہ آگے سے حرکت کر سکتے ہیں۔ آپ کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے، بدن جاگ بھی رہا ہوتا ہے لیکن دنیا سے ایک طرح سے بے تعلق ہوتا ہے۔ ہم بھی وہیں موجود تھے۔ میں نے وصال شیخ کو دیکھا، ٹیلی فون آیا، ٹیلی فون پہ اطلاع آئی حضرت کا وصال ہو گیا۔ میرے ارد گرد باتیں ہو رہی تھیں، حضرت کا وصال ہو گیا، سن رہا تھا میں، لیکن میں الحمدللہ وہاں تھا، بے حرکت ساکت وجود چارپائی پہ پڑا تھا، بدن کو ہوش نہیں تھا لیکن روح وہاں تھی۔ ایک تجلی نور تھی اور اللہ کا بندہ تھا۔ یہ لوگ بھی تو انہی فضاؤں میں جیتے، جنہیں اس اہتمام سے رخصت کیا جاتا ہے کہ ان کے چاہنے والوں کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ دیکھو رخصت۔ تم یہاں یہ آنا جانا یہ رہنا رسمی نہیں ہے، یہاں درد دل بکتا ہے، جسے نصیب ہو گیا وہ کامیاب ہوا، جسے نصیب نہیں ہوا اس کی پکنک ہو گئی۔ اندازہ کرنا ہے تو اپنا حال اپنے آپ سے پوچھئے، اپنے کردار سے پوچھئے، اپنے نظریات سے پوچھئے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو میں آپ پر احسان نہیں کرتا، میری یہ نوکری ہے، میری یہ ذمہ داری ہے، مجھے اس خدمت پہ مامور فرمایا گیا ہے۔ میں آپ کی نسبت میری توجہ اس بارگاہ کی طرف زیادہ ہوتی ہے جہاں سے میری یہ ذمہ داری لگی ہے۔ میں آپ پر احسان نہیں کرتا، دن بھر مصروف رہتا ہوں یا راتوں کو جاگتا ہوں تو کسی پر احسان نہیں کرتا۔ یہ میری ذمہ داری ہے، اور برابر ہے میرے لیے بادشاہ آ جائے، جرنیل آ جائے، تاجر و اجر آ جائے، کروڑ پتی آ جائے، یا فقیر و درویش اور محتاج آ جائے، میرے پاس آنے والا طالب حق ہے، نہ وہ بادشاہ ہے، نہ تاجر ہے، نہ فقیر ہے، نہ امیر ہے۔ طلب حق میں آتا ہے، حق کو پاتا ہے۔ جس کی طلب خالص نہیں، آتا ہے کھانا کھا کے وہ بھی چلا جاتا ہے، ہمیں اس سے کیا؟ لوگ سادہ ہیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات لے کے آ جاتے ہیں، میرا دنیا کا وہ کام ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے۔ چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں،
چھوٹی چھوٹی آرزویں، بچہ ملازم ہو جائے اور فلاں کام ہو جائے اور یہ ہو جائے، کتنے نماز کہاں کر دیا میں نے۔ لیکن یہاں ان لوگوں کی مثال اہل اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو کسی اللہ کے بندے کے پاس دنیاوی خواہشات لے کے جاتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی جوہری ہیرے بیچنے والے کے پاس جائے اور وہاں جا کر کے مجھے 2 گاجریں دلا دو، مجھے اتنا سا پیاز دلا دو، مجھے تھوڑا سا دھنیا دلا دو۔ ارے وہاں جواہرات بک رہے ہیں، تو وہاں گاجریں ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ اگر تجھے چھوٹا سا بھی ہیرا مل گیا تو گاجریں کیا، شاید تو اس سے دنیا کی بہت سی نعمتیں خرید سکے۔ تو جوہری کی دکان سے پرچون اور وہ پنسار کا پوچھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ مل سکتا ہے تو کوئی ہیرا اٹھاؤ بھائی۔ جب تمہارے پاس ہیرا ہوگا تو اس میں اتنی قوت ہوگی، وَإِن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جسے تقوی نصیب ہو گیا اس کے لیے ساری راہیں کھل جائیں گی، یہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے، ان سے نکلنے کی راہ بھی بن جائے گی، مصیبتیں بھی بھگت جائیں گی، آرام بھی آ جائے گا۔ لیکن تقوی تو حاصل کر، ایک نسخہ ہر مرض کی دوا ہے، وہ حاصل کر۔ یہ وقت کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کا احسان ہے ہمیں ایک عظیم المرتبہ شیخ کی صحبت نصیب ہو گئی، ورنہ لوگوں نے دنیا میں سفر کیے، عمریں بسر کر دی۔ پھر ہم نے تو موج کی، ہم نے تو موج کی، کوئی دنیا کی تکلیف نہیں دیکھی، کچھ نہیں اٹھایا، آرام ہی آرام پاتے رہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا، اور مشائخ پر ہمارے جب ہم حضرت جی کے ساتھ ذکر کرتے تھے، پھر جسے مشاہدات ہوتے، برزخ تک رسائی ہوتی، تو حضرت کے گھر کے بعد تھوڑا سا مکانات ہیں، گاؤں ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد ایک ڈھیری سی ہے، اس پر قبرستان ہے، تو اس میں ایک بزرگ کی قبر ہے، اس کے گرد کچی دیوار سی بنی ہے، کچی قبر ہے، تو اسے وہ مقامی لوگ کہتے ہیں ڈھیری والا فقیر۔ جن ساتھیوں کو مشاہدات ہوتے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے چلو ڈھیری والے فقیر سے تمہاری بات کر، تمہیں برزخ کی زبان سکھائیں کہ برزخ میں بات کس طرح کی جائے۔ دنیا میں تو کتنی زبانیں ہیں، کسی کی اردو ہے، کسی کی انگریزی ہے، کسی کی ہندی ہے، کسی کی پشتو ہے، کسی کی سندھی ہے، کسی کی عربی ہے، کسی کی کوئی ہے، کسی کی کوئی ہے۔ برزخ کی ایک ہی زبان ہے، اور سارے ایک ہی زبان بولتے ہیں، سننے والے کو آنی چاہیے۔ تو حضرت فرماتے تھے یہ بزرگ جو ہیں یہ تلا گنج شہر کے رہنے والے ہیں، یہ پیدل سفر کر کے اس تلاش میں دہلی تک گئے تھے، وہاں انہیں کوئی بزرگ ملا، 16 سال یہ اس کے پاس رہ کر اللہ اللہ کرتے رہے، اور انہیں فنا فی الرسول نصیب ہوا۔ 16 سال بعد انہوں نے انہیں اجازت دے دی کہ اب اس سے آگے میں تمہیں نہیں لے جا سکتا، تم نے اپنا لے لیا، اب یہاں سے چلے جاؤ، لیکن واپس اپنے گھر نہ جانا، اپنے علاقے میں نہ جانا، ضائع کر بیٹھو۔ کیونکہ بندہ جب واپس جاتا ہے تو وہ ماحول، وہ معاشرہ، وہ رشتہ داریاں، وہ مسائل اسے پھر اپنی طرف کھینچ لیتے۔ تو وہ پھرتے رہے، اور یہاں ان کا وصال ہوا اور یہاں دفن ہو گئے۔ تو میں نے عرض کیا حضرت اگر یہ بات اتنی ہی مشکل ہے تو ہم تو بازائے محبت سے، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، تو ہمارے لیے آپ کی صحبت، آپ کی زیارت، آپ سے تعلق کافی ہے، تو ہم اس میں نہیں آتے۔ تو بڑے ہنسے، فرمانے لگے تم ضرور کرو
کہ تم فقیری بھی کرو گے اور بادشاہی بھی کرو گے. تم ضرور کرو، تم فقیری بھی کرو گے اور بادشاہی بھی کرو گے. ان الفاظ کو 50 برس بیت گئے، نصف صدی گزر گئی. اللہ کریم نے بے پناہ نعمتیں دی ہیں. اللہ کریم کا احسان ہے. تو میرے بھائی، یہ سارا فسانہ سنانے سے غرض یہ ہے کہ اپنے آپ کو تلاش کرو، اپنے آپ کو پاؤ، اپنے آپ کو تقوی الہی کی حالت میں لے جاؤ. آگے سارے مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے. اگر نجات چاہتے ہو دنیا کی مصیبتوں سے، اگر نجات چاہتے ہو موت کی مصیبتوں سے، اگر نجات چاہتے ہو برزخ کی مصیبت سے، اگر نجات چاہتے ہو آخرت کی مصیبتوں سے، تو یہی ایک راستہ ہے اور اس کا طریقہ ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. تم میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. جب اللہ تم سے محبت کرے گا تمہارے دل میں محبت الہی پیدا ہوگی. جب یہ رشتہ بنے گا تو تقوی نصیب ہو جائے. جب تقوی نصیب ہوگا تو ساری راہ اللہ کھولتا چلا جائے گا. رزق عطا کرے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں. دنیا کی نعمتیں بھی اس کا رزق ہے، آخرت کی نعمتیں بھی اس کا رزق ہے، شیخ کامل بھی اس کا رزق ہے، توفیق ذکر بھی اس کا رزق ہے. اتنے اللہ کے بندوں کے ساتھ بیٹھنے کا لمحہ دینا بھی اسی کا. ہر چیز اس کی رزق ہے، ہر شے مرزوق ہے، وہ رازق ہے. فرمایا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. سیدھا سا حل ہے. لیکن میرے بھائی، کسی دوسرے کے فیصلے نہ کرو، وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. اپنے کو تلاش کرو اور خود کو دیکھو کہ میں کیسا. اگر میں آیا تو میں نے کیا پایا، جب آیا تو دل کا حال کیا تھا، اب جا رہا ہوں تو دل کا حال کیا ہے. کتنی مثبت تبدیلی آئی، کیا کمی ہے، جو کمی ہے، جو کوتاہی ہے اسے پھر دور کیا جائے. اللہ کریم سے دعا کرو، بطفیل نبی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو. اللہ سے اس کی محبت مانگو، اللہ سے محبت کرنا سیکھو. یہی منزل ہے اور یہی ہمارا معیار ہے اور اسی پر اپنے آپ کو پرکھو. یہ جو رسمی باتیں ہیں کہ مرید جمع ہوئے، نعتیں پڑھی گئیں، شعر و شاعری ہوئی، نعرے لگے، واہ واہ ہوا، چندے دیے، لنگر کا خرچہ دیا، کھایا پیا چلے گئے، اس سے کچھ نہیں ملے گا. دلوں کو بدلنے کی بات کرو. لنگر میں اللہ کی راہ میں جو دیے جاتے وہ اللہ کے لیے ہے. کوئی دے، اس کے توفیق ہو ٹھیک ہے، نہ ہو اس کا بھی اتنا ہی حق ہے. لنگر اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جس کے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے. جو بہت دیتا ہے حق اس کا بھی اتنا ہی ہے. سب معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. اپنا معاملہ خود تلاش کرو، اپنا فیصلہ خود کرو. ہمارے لیے یہ سعادت ہے کہ ہم صمیم قلب سے، خلوص دل سے ہر آنے والے کے ساتھ محنت کرتے ہیں. الحمدللہ ہر جانے والے کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ اسے کامیاب کرے. ظرف اپنا اپنا ہے. شیخ کے ساتھ ہوتی ہوئی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں. جب دنیا سے جانا ہوتا ہے تو کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں. ان کا خیال کرو. یہ مثال ایسی ہوتی ہے جیسے بندہ دریا میں ہو تو دور تک اس کے گرد گرد پانی پانی اور دریا بہ رہا ہو. لیکن جب اس کنارے پہ پہنچتا ہے اور پار کنارے پہ نکلتا ہے تو اس کے پاس پانی وہی ہوتا ہے جو اس کے دامن میں سما جائے.
دریا اس کے ساتھ کناروں سے باہر نہیں جاتا۔ اس وقت کو دیکھو جب موت آئے گی، اس دریا سے میں نکلوں گا تو میرے دامن میں کتنا ہوگا، کیا ہوگا۔ شیخ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو جہاں جہاں روح چلی جائے جو شیخ کہہ دے ہوتا جاتا ہے، چلتا جاتا ہے، لیکن روح ان مقامات کو اپنا بھی بنا، اپنے دامن میں بھی سمو لے کہ جب موت آئے، جب اگلا کنارہ آئے، دریا سے پار اترے تو اتنی تراوت کو اس کے دامن میں ہو جو اس کی ضرورت کو کافی ہو۔ اگر دامن ہی پھٹ چکا ہو تو پھر باہر نکلے گا تو پاس کیا ہو۔ اپنا دامن وسیع کرو۔ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں بندے میں جتنا خلوص ہو اس کے دامن کو اتنی وسعت بھی دے دی جاتی۔ تو اناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ یہ صرف پھول ہی نہیں دیتے، یہ دامن کو بڑھانے کی دوا بھی کرتے ہیں اور دامن وسیع کر دیتے ہیں۔ تم مانگنے کا طریقہ تو سیکھو۔ دعا کرو، سب ضرور اپنے لیے بھی کرو، اپنی ضروریات کے لیے بھی کرو، اور تمام حاضر و غائب احباب کے لیے بھی کرو۔ الحمدللہ یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ یہ حق کے طالب اور اللہ کے دیوانے اس وقت روئے زمین پر ہیں، دنیا کے ہر بر اعظم میں، دنیا کے ہر ملک میں موجود ہیں، کہاں کہاں سے رات کے ذکر میں شامل ہوتے ہیں۔ سب کے لیے دعا کرو۔ لوگ اپنے اپنے کام کو آتے ہیں، کچھ اللہ اللہ کرنے آتے ہیں، کچھ لوگ اس لیے آ جاتے ہیں کہ وہاں بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان سے تعلقات بنائیں گے، دنیا میں کام آئے۔ کچھ لوگ اس غرض سے بھی آ جاتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی بھیڑ ہوگی، ان کی جیبیں کاٹ لیں گے۔ میں نے سیکورٹی والوں سے بھی گزارش کی تھی، انہوں نے جیب تراش پکڑے بھی اور انہیں نکالا بھی۔ پھر بھی میری گزارش ہے کہ جب آپ نکلنے لگے تو رش نہ بنائیں، آرام سے نکلیں، احتیاط سے نکلیں۔ صرف چوروں کو روکنے کا ہی کام نہیں ہوتا، اپنی چیزیں خود بھی سنبھالنا چاہیے۔ آپ خود بھی دھیان رکھیں کہ کوئی آپ کی جیب نہ کاٹ لے۔ جہاں تک انسانی بس کی بات ہے تو ہم نے پوری کوشش کی ہے، سیکورٹی والوں کو الرٹ کیا ہے، ڈیوٹی پر بھی ہوں گے۔ کچھ ایسے لوگ پکڑے بھی گئے جو جیب تراشی کے لیے آئے تھے، یہاں سے نکالے بھی گئے۔ اب کیا ان کے ساتھ الجھے رہے تھے، ہم نے یہاں سے رخصت کر دیے۔ لیکن شاید پھر بھی کوئی سیکورٹی والوں کی نظر سے بچ گیا ہو، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنا دھیان خود بھی رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ اے اللہ، ہم جیسے بھی ہیں، ہم جو بھی ہیں، اگر ہم صحیح مقصد لے کر نہیں آئے تو تو اسے صحیح کر۔ اگر ہم
دنیا کی طلب میں تو ہمیں دین کا طالب بنا دے۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، اللہ ہم تیری عظمت سے نا آشنا لوگ، جاہل، تیرے حبیب کی عظمت سے نا آشنا، ہم کیا قدر کریں؟ تو ہمیں قدر سکھا دے، تو ہمیں وہ علم عطا کر کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق تو تیری عظمت کو پا لیں، ہمیں وہ دل عطا کر جو تیرے نبی کی محبت کا ہے، ہمیں وہ سینے عطا کر جن میں تیری یاد کو بسا سکے۔ یا اللہ ہمارا آنا جانا اگر خلوص کے ساتھ نہیں تھا تو تو اسے کھڑا کرا دے، مخلص بنا۔ ہم تیرے نیک بندوں کی نکالی تو کر رہے ہیں، تو ہمیں واقعی نیک بنا دے۔ ہم تیرے چاہنے والوں کا اولیاء بنائے بیٹھے ہیں، تو ہمیں اپنے چاہنے والوں میں شامل کر۔ ہم بے بس و مجبور ہیں اللہ، تو قادر ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہمیں خلوص عطا کر، اپنی طلب عطا کر، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر، اپنے پیارے بندوں کی محبت عطا کر، اپنا عشق عطا کر، اپنوں کا عشق عطا کر۔ یا اللہ ایمان کے ساتھ زندہ رکھ، اپنی محبت اپنے محبوب کی محبت میں زندہ رکھ۔ یا اللہ موت کی گھڑی ہم سے یہ نعمت چھین نہ سکے، برزخ و آخرت میں یہ طلب سعادت قائم رہے۔ اللہ کریم تو ہر چیز پہ قادر ہے، ہم مجبور ہو گئے، بس کمزور لوگ ہیں، ہم تیری معرفت کے علوم سے ناآشنا ہیں، ہم تیرے نبی پاک کے دین کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو نقل کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں تو نقل کرتے ہیں، ہم ذکر کرتے ہیں تو نقل کرتے ہیں، ہم میں وہ بات نہیں ہے، تو ہمارے دلوں میں وہ بات پیدا کر، تو ہماری نقل کو قبول فرما، اسے اصل بنا دے۔ یا اللہ تمام آنے والوں کو مثبت تبدیلی عطا کر، عقائد کی اصلاح عطا فرما، اعمال کی اصلاح عطا فرما، اپنے در سے وابستہ کر دے، اپنے حبیب کی غلامی میں دے دے، اسی میں زندگی بسر ہو، اسی میں موت آئے اور اسی پر حشر ہو۔ یا اللہ تو قادر ہے، علیم ہے، ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، تو سب جانتے ہیں، ہم تجھے کیا بتائیں۔ جو ہماری ناقص سمجھ میں آتی ہیں وہ دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں تو وہ بھی پوری فرما۔ تو ہماری ضرورتوں سے آگاہ ہے، ہم خود اپنی ضرورتیں نہیں جانتے، جو مانگتے ہیں وہ بھی دینے پہ قادر ہے، جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں تو وہ بھی دے سکتا ہے۔ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ، اپنے حبیب کے سوا کسی کی پیروی اور نقل کی توفیق نہ دے، اپنے لیے زندہ رکھ، اپنے حبیب کی غلامی میں زندہ رکھ، اسی پر موت آئے، انہی لوگوں کے ساتھ حشر فرما۔ اللہم صلی الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم عز الاسلام والمسلمین۔ اللہ کریم مسلمانوں کو، عالم اسلام کو سلامتی اور بقا عطا فرما، مسلمانوں کے اس عظیم ملک کو ہمیشہ قائم رکھ، اس پر حق و انصاف کی حکومت قائم فرما، امن و امان عطا فرما، نیکی اور تقوی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ غزوہ ہند کا میدان ہے، اس کی نگہبانی تیرے اپنے پاس ہے، ہمیں ان لوگوں میں رکھنا جو مجاہدین اسلام ہوں، جو حق کے طالب ہوں اور جو باطل کے سامنے ڈٹ جانے والے ہوں۔ توفیق عمل عطا کر،
ہمیں بخش دے، ہمارے والدین ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہماری اولادوں بہن بھائیوں ملنے جلنے والوں کو بخش دے، ہر آنے والے ہر جانے والے پہ رحم فرما۔ اللہ محتاجوں کی احتیاج دور فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کو خلاصی نصیب فرما، مجبور و بے بس غریب لوگوں کی دستگیری فرما، انہیں عادل حکومت عطا فرما۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔